بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فروری کے مہینے کی آخری تاریخ 29 فروری اور دن جمعرات کا عمران خان صاحب کے لیے ایک نہیں دو نہیں کئی خوشخبریاں لے کر آیا۔ جس طرح سے اسمبلی کا اجلاس ہوا اور وہاں پر عمران خان صاحب کے نعرے، عمران خان کی تصاویر، بینرز، یہ سب کچھ چھایا رہا۔ وہیں پر نظر آیا کہ عمران خان کے مخالفین جو ویسے تو حکومت میں آتے نظر آ رہے ہیں، ان کی مایوسی، ان کی لڑائیاں ابھی سے سب کے سامنے نظر آ رہی تھیں۔ کچھ اور بھی معاملات تھے جن پر زیادہ بات نہیں ہو سکی۔ اس میں ایک بہت ہی اہم معاملہ عدالت کا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا۔ 2 رکنی بینچ کے سامنے عمران خان صاحب کی سائفر اور توشہ خانہ کیس کی اپیلوں کا معاملہ تھا، جس میں اب ثاقب بشیر ہوں، صدیق جان ہوں، اسی طرح سے دیگر رپورٹرز جو مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو ایک غیر معمولی صورتحال کہہ رہے ہیں، غیر معمولی صورتحال، کیونکہ اس طرح سے مین اپیلیں جلد سننا اور اس پر واضح طور پر ریمارکس دینا کہ جی اس طرح نہیں ہم کیس چلنے دیں گے جس طرح پروسیکیوشن چاہ رہی ہے، یعنی پروسیکیوٹر آ ہی نہیں رہے۔ اب ہوا یہ کہ اس میں سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے عدالت میں اور کہا کہ جی دیکھیں اب پروسیکیوٹر نہیں آ رہے، دن رات لگا کر جس طرح راتوں کو ایویڈنس ریکارڈ کیا گیا، 25 گواہوں کو جس طرح ریکارڈ کیا گیا، 24-48 گھنٹوں میں کیس سارے نمٹا دیے گئے، ایسے کیس کہ جن میں سزائے موت تک کی سزا ہے۔ وہاں پر ہمیں نظر آیا عجیب و غریب طریقے سے کیس چلائے گا، اور اب یہ کہتے ہیں جی پروسیکیوٹر ہی نہیں ہے، یعنی اب ہم اپیلوں میں آئے ہوئے ہیں اور یہ کیس ختم کروانا چاہتے ہیں تو دوسری طرف لوگ ہی نہیں آ رہے، ورنہ ان پر الزام لگایا جاتا تھا عمران خان صاحب وکلاء کو پر یہ آتے نہیں ہیں، اور جناب یہ پہنچتے بھی تھے اس سے پہلے ہی کیس وہ کہتے ہیں جی آپ کا حق دفاعی ختم ہو گیا، آپ کو ہم سنیں گے نہیں، اور اب پروسیکیوشن نہیں آ رہی۔ تو اس پر اب واضح طور پر بتا دیا گیا عدالت کی طرف سے کہ جی ایسے ہم نہیں چلنے دیں گے، اور 5 تاریخ کو بروز منگل 5 مارچ کو ہر صورت ہم یہ کیس سنیں گے، چاہے کوئی پروسیکیوشن آئے نہ آئے، اس کے آپ جو بھی ان کے آرگومنٹس ہیں وہ نوٹ کر لیں اور ہم پھر فیصلہ کر دیں گے اس پر چل کر۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو جو فیصلہ سوچا جا رہا تھا شاید 1.5 سال میں ہوگا، وہ اب شاید چند دنوں میں ہو جائے۔ صدیق جان کہہ رہے ہیں شاید 15 دن میں ہو جائے، اور یہ لوگ وہ ہیں ثاقب بشیر صاحب یا صدیق جان، یہ بڑے محتاط ہوتے ہیں تاریخ دینے میں، اور اس طرح کی واضح بات یہ تبھی کہتے ہیں جب ان کو بالکل وثوق سے یقین ہو رہا ہو کہ یہ معاملہ اسی طرح کا ہے۔ کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے انٹرم ریلیف، یعنی وقتی طور پر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ جب تک فائنل ڈیسیجن نہیں آ جاتا، حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا، تو آپ ہمیں تب تک یہ ریلیف دے دیں کہ یہ ان کی سزائیں معطل کر دیں، تب تک رہائی دے دیں، یعنی یہ کہ یہ تو کیس سالوں چلے گا۔ اب نچلی عدالت میں سزا ہو گئی، وہ چند دنوں میں ہو گئی، وہ بھی سالوں کیس چلتے تھے، لیکن اب ہو گئی جی سزا۔ اب آگے جو مین اپیل ہے کہ یہ پورا کیس ہی خراب ہے، اس کو ختم کیا جائے، یہ عرصہ لے سکتا ہے۔ تو پھر کیا اگر کئی سالوں کے بعد فیصلہ ہوتا ہے تب تک پتہ لگے کہ آگے جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ جرم ثابت نہیں ہوتا اور بری کرتے ہیں، تب تک وہ سالوں جو جیل میں بندہ رہے گا تو اس کا تو بہت نقصان ہے۔ تو جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ یہ وقتی طور پر تب تک ان کو رہا کر دیں ضمانت پر کہ یہ ہر کیس میں آتے رہیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی قانون کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اب تو یہ ہوا ہے کہ جو سائفر کیس اور توشہ خانہ ہے، مین اپیلیں کیس ہی ختم کرنے کی اپیلیں ہیں، وہی ان کے ساتھ سنی جا رہی ہیں، اور اب لگ رہا ہے کہ اس میں ریمارکس نہیں ہے کہ تیزی سے سنی جائیں گی۔ اب ثاقب بشیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ چند دنوں میں، چونکہ یہ جس طرح کے کیس ہیں اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں، حتیٰ کہ خود عمران خان سے مخالفین یہ بات کہتے ہیں کہ جی جس طرح سے کیسوں کے فیصلے سنائے گئے ہیں تو جان بوجھ کے عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے کیے گئے ہیں، کہ نہ تو صحیح طرح ایویڈنس ریکارڈ ہوا، نہ جناب بیانات اس طرح صحیح طرح لیے گئے، اور راتوں کو یہ کیس، یہ تو سارا کچھ اس لیے ہے کہ جلدی سے ختم کروایا جا سکے عمران خان کیس، یہ تو اس کو ریلیف دینے کے لیے ہے۔ حتیٰ کہتے ہیں سزائیں بھی اسی لیے دی گئی تاکہ ہمدردی زیادہ ہو جائے عمران خان کے ساتھ، اس لیے انہوں نے الیکشن سے پہلے 8 فروری سے پہلے سزائیں سنا دی، راتوں کو بھی جیل لگا کر اور جیل میں عدالتیں لگا کر، یہ سب کچھ، جبکہ مقصد تو یہ تھا کہ جی لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ جی عمران خان اب لمبا عرصہ جیل میں رہے گا، ووٹ نہیں دینے نکلیں گے، لیکن الٹا تحریک انصاف نے نعرہ بنوا دیا کہ عمران خان کو باہر نکلوانا ہے تو آپ ووٹ کا استعمال کریں، ووٹ کو آپ یہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ تو خیر اب یہ معاملہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جلد رہا بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی پھر جو نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ پھر الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آ سکتے ہیں۔ اب یہ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اب یہ ایک تو بہت بڑی پیش رفت ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جو لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کا کیس تھا، وہ بھی دہشت گردی کا آپ دیکھتے ہیں ہر ایک پر لگا دیا جاتا ہے، اس سے تو بری ہو گئے عمران خان صاحب، اور میں نے اسی وقت کہا تھا کہ کیا معاملات بدل رہے ہیں۔ اب اسی حوالے سے ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ باقی میں آپ کو جو چیزیں ہیں عمران خان صاحب کے حق میں، اس میں بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ایک تشویش کی لہر دوڑی آج، کیونکہ بریکنگ نیوز چلی کہ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں جہاں پر عمران خان، شاہ احمد قریشی قید ہیں، وہیں پر ایک قیدی قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گیا اور 2 شدید زخمی۔ یعنی اب یہ ہائی سیکیورٹی زون جو اس جیل کا بھی ہے، وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک قیدی نے اینٹ لے کر، یعنی جو باتھ روم کی اینٹ تھی وہاں سے وہ نکالی
اور اس سے حملہ کر دیا دیگر قیدیوں پر، اور اسے ایک قیدی جو ہے وہ مارا گیا، جہاں بحق ہو گیا، اور ایک شدید زخمی بتایا جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہاں پر صورتحال ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک خبر تو بنتی ہے۔ عمران خان کو تو ویسے شاید الگ سیل میں رکھا گیا ہے، علیحدہ اکیلے، لیکن بہرحال یہ کہ جی وہاں سیکورٹی کا پھر کیا عالم ہے، پھر کبھی تشویشناک خبریں آ جاتی ہیں، جی پتہ نہیں ان کو کیا کھانے میں دیا جا رہا ہے، کس طرح ہے، تو اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں، تو پھر یہ فوراً یہ بڑی خبریں بنتی ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں اسی طرح کا ایک پہلے بھی واقعہ ہو چکا ہے کہ قیدیوں نے مل کر ایک شخص کو قتل کر دیا، وہیں پر موجود قید شخص کو قتل کر دیا۔ تو یہ بھی ایک خبر آج بڑی ہائی لائٹ ہوتی رہی اور بڑی بریکنگ نیوز کے طور پر چلتی رہی۔ تو جناب ایک طرف میں نے آپ سے عرض کیا سائفر کیس کا، اور یہ جو معاملہ ہے اس میں درخواستیں منظور ہوئی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ عدت میں نکاح کیس، وہ بھی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا کے خلاف اپیلیں قابل سماعت قرار دے دی گئی ہیں۔ ایک اور معاملہ ہے ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ناراضگی کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ویسے ہی ناراض ہیں، اور وہ اپوزیشن میں ہی بیٹھ رہے ہیں، اور وہ بھرپور کردار ادا کریں گے، نہیں مانے رات کی ملاقاتوں کے بعد بھی۔ اور اب تو ایم کیو ایم بھی ناراض پھر رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو کیا اب نون لیگ بس اکیلے کابینہ میں ہوگی اور معاملہ چلانے کی کوشش کرے گی؟ تو یہ تو پہلے دن سے ہی جس اسمبلی کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہوں، اپنے پرائے کہہ رہے ہوں کہ یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ جہاں پر میں دیکھا تھا وسیم وہ جو لوٹا بنا، پہلا لوٹا بنا جی جیتا، اور جناب رات تک وہ عمران خان گانا لگا رہا تھا، اگلے دن جا کر وہ پتہ لگتا ہے جی مریم صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے۔ آج وہ بالکل تنہائی کا شکار تھا، نظر آ رہا تھا وہ اکیلا شخص بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی تو کوئی عزت نہیں رہی۔ تحریک انصاف والے تو ظاہر ہے لوٹا ہی کہیں گے، لیکن نون لیگ والے جو ہیں وہ بھی اس طرح کے لوگوں کو گلے نہیں لگاتے، ان کو پتہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ کل کو کہیں بھی جا سکتے ہیں، ان کا نہ کوئی ووٹ بینک ہے، تو ان کو کون عزت دے گا، کون ان کو ملے گا؟ عزت دینے کی بات تو اب یہ ہے کہ خود نون لیگ کے جو ایم این اے کے امیدوار تھے ڈاکٹر نثار چیمہ، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جی میں ہارا ہوا ہوں اور مجھے زبردستی جتانے کی کوشش ہوئی، مجھے آفر کی گئی کہ آپ کو جتا دیتے ہیں، میں نے کہا نہیں، لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا۔ اور یہ ٹیلی ویژن پر آ کر انہوں نے باقاعدہ پروگرام میں بات کہی ہے کہ مجھے کہا گیا کہ ہم آپ کو جتوا رہے ہیں، میں نے کہا نہیں میں ایسی جیت نہیں لینا چاہتا۔ یہ تو ذلت اور رسوائی ہے کہ میں ہارا ہوا ہوں، میرے ووٹ کم ہیں، جب لوگوں نے مجھے ووٹ ہی نہیں دیے تو میں کس طرح سے کہوں کہ جی ہاں جی میں جیت گیا ہوں، جب وہ خود آفر نہیں انہوں نے قبول کی، تو پھر کیا کریں گے؟ یہی بات کاشف عباسی صاحب نے اپنے شو میں پوچھی شاہد خان عباسی سے کہ جی آپ کو یہ آفر ہوئی جس طرح آپ نون لیگ کے لوگوں کو یہ اور جا کر بیٹھ گئے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، کس طرح بیٹھیں، میں اس کرسی پہ جا کر کیسے بیٹھوں جو مجھے ملی ہی نہیں، اور میں وہاں جا کر بیٹھوں؟ اور وہی بات جو ان کے ساتھ موجود تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر، وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اوپر اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوں، آپ کو شرم ہی نہیں آئے گی، آپ نیچے بیٹھے ہوں گے جھوٹ پر مبنی۔ کامران شاہد صاحب کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، وہ کلپ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا، اتنی شرمندگی، یہ ذلالت، یہ رسوائی، اور کہ جی آپ کو پتہ ہے آپ حرام کام کر رہے ہیں کہ آپ کو سیٹیں ملے ہی نہیں ہیں، آپ کو ووٹ ملے ہی نہیں، اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جو کسی کا حصہ ہے وہ آپ چھین رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہ تو اتنی شرم آنی چاہیے ان کو، جا کر یہ درخواستیں دے رہے ہیں کہ جی یہ جو مخصوص نشستیں یہ بھی ہمیں دے دیجیے، کس منہ سے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر طارق فضل چودھری سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری بارے کہتے ہیں کہ جی یہ تو شریف آدمی ہوں گے، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کتنا بڑا یہ گناہ کرنے جا رہے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ فریب یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ کامران شاہد نے اپنے پروگرام میں یہ کہا ہے، اور یہ بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ اچھا، اب نثار چیمہ صاحب نے ٹی وی پر آ کے ایک چینل پہ پروگرام میں آ کر یہ باتیں کی جب کہ جی مجھے لوگوں نے ووٹ ہی دیا، میں نون لیگ کا ہوں، ٹھیک ہے میں ہار گیا، یہ مجھے زبردستی کیوں جتوا رہے ہیں، میں نہیں لیتا، میں نے تو جو مخالف امیدوار جو جیتے ہیں ان کو مبارکباد دیا، حامد ناصر چٹھا کو مبارکباد دیجیے آپ کا بیٹا جیت گیا۔ اس پر اینکر نے پوچھا لیکن یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر آ کر، تو اس سے تو نون لیگ کو بڑا نقصان ہوگا آپ کی جماعت کو، اور تحریک انصاف تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ یہ فارم 47 والے ہیں، یہ تو 9 فروری والے ہیں، 8 فروری والے نہیں ہیں، یہ فارم 45 نہیں، یہ فارم 47 والے ہیں، تو اس کے ذریعے جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو ان کو تقویت ملے گی، تحریک انصاف کو جو بیانیہ مضبوط ہوگا، نون لیگ اور شرمندگی ہوگی۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ ہے وہ ہے، انہوں نے کہا کہ تو میں کیا کر سکتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، تو یہی ہے نا کہ جس کو ووٹ دیا لوگوں نے میں اس کو مانوں، علاقے میں تو کم از کم عزت ہوگی، احترام ہوگا کہ ہاں یہ بندہ آنیسٹ ہے، وہ کہتے ہیں جو بات ہے وہ ہے، اس طرح کیا؟ تو یہ تو جو بازمیر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جی تحریک انصاف یہاں سے جیتی ہوئی ہے، مجھے کیوں آپ جتوا رہے ہو زبردستی، جہاں سے ہمارے ووٹ ملا ہمیں وہاں سے دو، تو ایم کیو ایم کے کھاتے میں سارے ڈال دیے ہیں، اور وہ ایم کیو ایم بھی اب ادھر ادھر ہو رہی ہے۔ حد تو یہ ہے، میں سن رہا تھا کامران ٹسوری صاحب جو گورنر سندھ ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ہٹایا گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، جس طرح عمران خان کی کہتے ہیں، اب عمران خان یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں میں نے 2 باتوں پر عمل کر دیا عمران خان کی، ایک تو میں نے گورنر ہاؤس کو عام لوگوں کی کھول دیا اور ایک آئی ٹی یونیورسٹی وہاں پر بنا دی جی، اور یہ عمران خان کا خواب تھا تو میں نے یہ کام کر کے دکھا دیا، اور اب مجھے اگر باہر نکالا تو تیسرا وعدہ عمران خان کا پورا کر دوں گا کہ میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، میرے پاس بڑے راز ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب ایم کیو ایم بلیک میل کرے گی، یہ حال ہو گیا کہ جی اب ہم میٹنگ ہوگی، صبح دیکھیں گے، یہ آخری موقع ہے ورنہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔
یہ حال ہے. اچھا پھر ہم آصف علی زرداری صاحب کو صدر کے لیے ووٹ نہیں دیں گے, بڑی بات ہے جی. مگر ان کی آپس کی لڑائیاں آپ دیکھیں تو عمران خان تو ٹھیک ہو رہا ہے, سچ کہہ رہا ہے, ان لوگوں کے ساتھ بات کرنی تھی. تو یہ بھی عمران خان کا موقف درست ثابت ہو رہا ہے, اور مخالف سمت سے ہی, جس طرح نثار چیمہ کا میں نے عرض کیا, وہاں سے واضح اٹھ رہی ہیں, اور کتنی شرمندگی کی بات ہے. ایک اور اچھی خبر حال ہی میں عمران خان صاحب کے لیے آئی کہ عمر ڈار, عثمان ڈار کے بھائی, بڑے بھائی, وہ رہا ہو گئے ہیں, جن کی والدہ ریحانہ ڈار نے ہرایا خواجہ آصف کو. آج خواجہ آصف جب وہ چھینی ہوئی سیٹ پر, چوری سیٹ پر آپ بیٹھے تھے اسمبلی میں, تو جب وہ بات کرنے لگے تو ریحانہ ڈار صاحبہ کے حق میں نعرے لگے. وہ بوڑھی خاتون جس طرح اپنے بیٹے سے ملی ہے, اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ان کی رہائی بھی جو ہے وہ ان کی والدہ کے لحاظ سے اس لیے بڑی اہم ہے کہ ان کی والدہ ڈٹی رہیں, ورنہ وہ کہتی ہیں ہائے میرے بچے کو مار دو گے, یہ ہو جائے گا, وہ جائے گا, جو کہتے کرتے ہیں. اس نے کہا جو مرضی ہو جائے. عثمان ڈار کے بارے میں کہا کہ بیٹا اس سے بہتر تھا تو زندہ نہ آتا, جو تو نے انٹرویو دے دیا کامران شاہد کو, اس کے بعد پھر تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ بھی کیا تھا کامران شاہد صاحب کا, اور آج کامران شاہد صاحب جو بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو دہرا دی. تو عثمان ڈار اور عمر ڈار یہ انہوں نے بڑی قربانی دے دی, اسی لیے ان کی والدہ کو ٹکٹ مل گیا. یہ خود الیکشن نہیں لڑے اور وہ جیت بھی گئیں, لیکن وہ پھر آپ نے دیکھا فارم 47 آ جاتا ہے, اور وہ 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں, لیکن یہ 9 فروری والے ہیں. اب یہ محاورہ بن گیا ہے, ہر کوئی اندر جا کر بات کر رہا ہوتا ہے کہ جی آپ 8 فروری والے ہیں یا 9 فروری والے, آپ فارم 45 والے ہیں یا 47 والے ہیں. تو یہ ان کا یہ داغ نہیں ان سے دھلنا. اور شیر افضل مربت نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جی ابھی یہ جو ہم نے کیا ہے, جو احتجاج اور سارا کچھ ہوا ہے آج, یہ تو ابھی ہم نے ہاتھ ہولا رکھا ہے کیونکہ آج پہلا دن تھا. آگے آگے ہمارا احتجاج زیادہ سخت ہوگا, کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو ہوا اس پر بڑے سخت ناراض. کہتے ہیں میں تو جب اسمبلی میں آتا تھا یہ تقریر نہیں کرنے دیتے تھے مجھے, تو آپ لوگ پنجاب اسمبلی سے بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے, اور مریم صاحبہ جو ہیں بڑے آرام سے آ کر تقریر کر کے, اور یہ وہ نہیں. اب آپ نے دیکھا قومی اسمبلی میں جس طرح احتجاج ہوا, آنے والے دنوں میں یہ تیز ہوگا. تو عمر ڈار کی رہائی جو ہے اتنے دنوں کے بعد, کمزور بھی لگ رہے ہیں, لیکن بہرحال اس میں ان کی بیٹی میں سمجھتا ہوں بچی ہے, وہ جس طرح بہادری سے نکلی, بڑی بات ہے. اچھا اس کے ساتھ جناب ابھی آپ دیکھیں کہ اب وہ جو روپوش لوگ تھے وہ بھی سامنے آنے لگے ہیں. اعظم سواتی صاحب بڑے عرصے کے بعد آج نظر آئے, اور وہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے اسپیکر صاحب کو گلے لگایا, اور خیبر پختونخوا میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی ہو گیا. پھر اس کے ساتھ مانسہرہ میں نواز شریف صاحب کو پھر شکست ہو گئی ہے, پھر دوسری دفعہ شکست ہو گئی ہے, اور اب نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے, وہ فارغ ہو گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب وہاں سے بھی. یاسمین راشد صاحبہ سے ہارنے کے بعد اب وہاں سے بھی ان کو ہار ملی ہے, یہاں سے تو انہوں نے زبردستی جیت حاصل کر لی ہے. مگر عجیب بات ہے کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں, کہتے تھے عمران خان مائنس ہوگا اس کی سیاست ختم ہوگی, یہ تو نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. یعنی جیت کر بھی اب وہ ایم این اے بن گئے, لیکن پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. وہاں بیٹھیں گے کیا کریں گے, نہ وہ کابینہ کا ایسا بن سکتے ہیں نہ کچھ, اور جناب بس آئیں بائیں شائیں, کچھ بھی نہیں ہے. نہ ان کے پاس بیانیہ رہا, نہ کوئی کارکردگی رہی, نہ کوئی عزت, اور یہ تھا جی ہم آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس. اور اب ان کی کوئی مرضی بھی نہیں ہے. اب جس طرح ان کو زبردستی جتوایا گیا ہے, اب وہ کیا کر سکیں گے, کیا انہوں نے پرفارم کرنا ہے. تو جو ان کو کہا جائے گا انہوں نے وہی کرنا ہے. اب یہ تھا کہ جو لوگ یعنی سامنے نہیں آ سکتے تھے, جس طرح آپ دیکھیں ان کے خلاف کیسز تھے, اگر آپ دیکھیں شیخ وقاص اکرم, آج وہ بھی نظر آئے, وہ بھی حلف لینے آئے, انہوں نے بھی عمران خان کا نعرہ لگا دیا. تو یہ جو روپوشیاں تھیں, یہ جو گرفتاریاں تھیں, مشکلات تھیں, وہ کچھ کم ہوتی نظر آ رہی ہیں. لوگ آ کر اب حلف لے رہے ہیں, اب وہ ممبر اسمبلی ہیں, اب ان کو اٹھانا غائب کرنا, یہ ایک انٹرنیشنل نیوز اور زیادہ بڑی بنے گی کہ جی وہ غائب ہو گیا, پتہ ہی نہیں, وہ گرفتار ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ پریشر ایک زیادہ بنے گا. اچھا اس کے علاوہ جناب حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف جائیں گے, الیکشن کمیشن کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کریں گے, کیونکہ انہوں نے وہ جو لیٹر کا کہہ دیا وہ سب جھوٹ تھا, پر مبنی تھا. یہ ایک بڑی خبر آئی. اور پھر جناب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ہے. تو یہ آج کی کچھ خبروں کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے, جن میں اگر آپ نوٹ کریں تو پوری طرح سے یہ سارا دن جو ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کا تھا, تحریک انصاف کا تھا, اور آنے والے دن بھی ہمیں ایسے ہی نظر آتے ہیں. اللہ حافظ.